صاحب الزمن. سب مل کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. خوشنودی وارث پنجتن بصدائے بلند صلوات. اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فرد انبیائہ واولیائہ بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان الأولين والآخرين والمسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أعني أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أوصياء وعلى سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. والصلاة والسلام على مطلع الأنوار العلوية الصديقة الشهيدة الرضية المرضية التقية النقية الحوراء الإنسية صاحبة المقام المحمودة المعبود شمس الوجود وقمر السعود ذات الفضل والجود قرة عين الرسول الزهراء البتول سيدة النساء العالمين صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد المعصومة المخدومة المظلومة المحرومة المقهورة المقتولة المغصوبة حقها. وہ زہرا کہ جس کے حق کو چھین لیا گیا، وہ زہرا کہ جس کے حق کو غصب کر لیا گیا. الممنوعة عرفها، وہ مخدومہ کہ جس کے بابا کی وراثت کو اس پر ممنوع بنا دیا گیا. المحروقة بیتها، وہ زہرا کہ جس کے گھر کو جلا دیا گیا، جس کے در کو جلا دیا گیا. المضروبة وجهها یعنی خدها وعینها، وہ زہرا کہ جس کے چہرے کو مارا گیا،
جس کے چہرے کو زخمی کیا گیا، جس کے گالوں کو زخمی کیا گیا، جس کی آنکھوں کو زخمی کیا گیا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَقَوْلِهِ الْحَقِّ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ. فَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. محترم سامعات، تمام تر حمد و ثنا، تمام تر ستائش، تمام تر تعریفیں اس مالک کل کے لیے کہ جو دلوں کا حاکم ہے، کہ جو دلوں پر حکمرانی کرتا ہے، کہ جو دلوں پر حکومتیں کیا کرتا ہے. اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. اور دعائے ظہور فرج ہے کہ خداوند متعال ظہور فرج میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ناصران امام وقت میں بمعرفت طریقے سے شامل ہونا نصیب فرمائے. عزیزان محترم، بلا کسی تمہید کے اپنے موضوع کا آغاز کروں گی کہ جس سورہ مبارکہ کو آپ مومنات و سامعات کے روبرو سرنامہ کلام قرار دیا، وہ قرآن کی سب سے مختصر اور جامع سورہ سورہ کوثر ہے، کہ جو ہے تو سب سے چھوٹی، لیکن اس کائنات کے مقصد خلقت کائنات یعنی حضرت زہرا کے فضائل بیان کر رہی ہے، کہ جس میں اس کائنات کا سب سے بڑا حبدار، اس کائنات کے سب سے بڑے محبوب کے ساتھ مخاطب ہے، اس کائنات کا سب سے بڑا عاشق مخاطب ہے اس کائنات کے سب سے بڑے معشوق کے ساتھ. اگر دیکھیں، اگر کائنات کا سب سے بڑا عاشق ہے اور معشوق ہے جس سے خطاب کیا جا رہا ہے اس کائنات کا سب سے بڑا، تو ان کی گفتگو سننے کا مزہ ہی اپنا ہے. یعنی اگر انسان سوچے کہ کون ہے عاشق، جو اس کائنات کا سب سے بڑا عاشق ہے اور خالق ہے، مالک ہے، لیکن جو اس کائنات کا جس سے وہ خطاب کر رہا ہے سب سے بڑا محبوب ہے، وہ کون ہے؟ وہ سردار الانبیاء کے جس کے در پر آ کر نبوت بھی اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے، اسے اس کائنات کا سب سے بڑا محبوب محمد کہتے ہیں. خدا خطاب کر کے کیا فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے. بس اب کیا کریں؟ آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز پڑھیں اور تسبیح کرتے رہیں. ان شانئک هو الابتر، آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ آپ کا دشمن ہمیشہ ابتر رہے گا، ہمیشہ بے اولاد رہے گا. اگر اس سورہ کی تھوڑا شان نزول بیان کروں کہ کب اتری، تو عزیزان محترم، میری محترم سامعات،
پیغمبر کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا تھا کہ جب اللہ نے پیغمبر کو 2 بیٹے عطا کیے، عبداللہ اور قاسم، لیکن وہ خالق ہے، جہاں پہ وہ دینے کا اختیار رکھتا ہے وہاں پہ وہ لینے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ اس نے بیٹے عطا کیے اور پھر لے لیے۔ اب مجھے آپ خود بتائیں، اپنے گاؤں کی مثال لے لیں۔ اپنے گاؤں کا کوئی بھی انسان، چاہے وہ ایک چھوٹا زمیندار ہی کیوں نہ ہو، خواہش اس کی بھی ہوتی ہے کہ میرا بھی کوئی وارث ہو جو میرے بعد میری بقا کا ضامن ہو، جو میرے بعد میرا نام زندہ رکھے۔ اور وہ تو خاتم الانبیاء تھے، خاتم الانبیاء ہیں۔ خواہش ان کی بھی تھی کہ اگر میں نے اپنے وجود پر مشکلات کو سہ کر اللہ کے دین کو بچایا ہے تو خدا کی ذات مجھے کوئی ایسا وارث عطا کرے کہ جو میرے بعد میرے اس دین کی بقا کا ضامن ہو، میرے اس دین کو باقی رکھے۔ لیکن اللہ کے امتحان تھے۔ خدا نے کیا کیا؟ بیٹے واپس لے لیے۔ اب جو مکہ کے اور شریعت میں جو اوائل اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل، ابو لہب اور عقبہ جیسے دشمن تھے اسلام کے، انہوں نے پیغمبر کو تانے دینا شروع کر دیے۔ اب آپ نماز میں جب سورہ کوثر کی تلاوت کریں گے تو پڑھنے میں مزہ آیا کرے گا یہ سننے کے بعد۔ تانے دیتے کہ محمد ابتر ہے، محمد کی کوئی اولاد نہیں، اور ایک انسان کے لیے سب سے بڑا اس دنیا کا طعنہ ہوتا ہی یہی ہے کہ اسے ابتر کہا جائے، اسے کہا جائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ کائنات کے نبی پریشان ہوتے، لیکن وہ تو عاشق ہے نا، وہ اپنے معشوق کو کیسے پریشان دیکھ سکتا تھا۔ اب خدا نے کیا کیا؟ خدا نے نازل کیا جبرائیل کو، جبرائیل جا میرے محمد کے پاس اور خدیجہ کے پاس، جا کر کہتے محمد اور خدیجہ پریشان نہ ہو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ آپ کو خیر کثیر عطا کرے گا۔ خدا جو آپ کو عطا کرے گا وہ اتنی خیر ہے، اس میں اتنی کثرت ہے کہ دنیا مٹ جائے گی لیکن اس کثیر کا ضامن، اس کثیر کی بقا کا ضامن آج بھی امام زمانہ کی صورت میں پردہ غیبت میں چمک رہا ہے۔ محمد اور خدیجہ مطمئن ہو جاؤ، ہم آپ کو خیر کثیر عطا کریں گے، ایک ایسی بیٹی عطا کریں گے کہ قیامت یاد رہے گا کہ لوگوں کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں لیکن محمد کی نسل بیٹی سے چلے گی۔ عزیزان محترم، تبھی تو اہل سنت کے معتبر عالم دین امام غزالی فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میری زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اہل سنت کی بلکہ جو مخالف فرقے ہیں ان کی روایات کو بیان کروں، اپنے برادران کی روایات کو بیان کروں تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ عزیزان محترم فرماتے ہیں کہ دیکھو اہل بیت کے کتنے افراد قتل کیے گئے، کتنے افراد شہید کیے گئے، لیکن آج بھی دنیا کے کونے کونے میں زہرا کی اولاد موجود ہے۔ بھائی میں کہوں گی امام غزالی غلطی آپ کی نہیں، شاید آپ نے سورہ کوثر کا مطلب سمجھا ہی نہیں کہ اللہ نے کہا تھا محمد پریشان نہ ہو، یہ خیر کثیر ہے۔ محترم، تبھی تو امامت کی 11ویں کڑی امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں،
نحن ہم حجج اللہ اللہ کی حجت ہے علی خلقی اس کی مخلوق پر. لیکن یاد رکھنا بھول مت جانا وجدتنا فاطمہ اور ہماری جدہ فاطمہ علیہ السلام حجت اللہ علینا ہم 11 پر اللہ کی حجت ہے. وہ کیسی ماں ہے عزیزان محترم, کیسی خیر کثیر ہے کہ جو اماموں پر بھی حجت ہے, کہ جس کی اجازت کے بغیر امام کچھ نہیں کرتے, کہ جس کے اذن کے بغیر امام یہاں سے یہاں نہیں جاتے, کہ جس کا پہلا امام اس کا شوہر ہے. عزیزان محترم یہ ہے خیر کثیر. اب ہر انسان کی خواہش, ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ جب ہم بروز محشر محشور ہوں تو اس ذات کے ساتھ محشور ہوں کہ جو اماموں پر بھی حجت ہے. عزیزان محترم اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی کہ سیدہ مریم بتول زیدی جا کے اپنی بہنوں ماؤں کو بتا دو, پریشان نہ ہونا, میں نے اپنے اس نبی کی زبان سے کہلوا دیا ہے کہ وما ینطق عن الہوی نبی ہے میرا, کہ جو اپنی خواہش سے بولتا نہیں, میرے کلام کو ہی تو وہ بولتا ہے. خدایا کیا فرمایا تو نے؟ میں نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوا دیا کہ 3 قسم کی عورتیں ہیں, کہ کیا کریں گی کہ اگر وہ 3 قسم کی عورتیں ان کے یہ اعمال ہوئے جو میں بتاؤں گی تو وہ بروز محشر پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی زہرا کے ساتھ اٹھے گی. جہاں جہاں میری بیٹی زہرا جائے گی وہ میری بیٹی زہرا کے ساتھ ہوں گی, یہاں تک کہ جنت میں جانے کے بعد بھی وہ میری بیٹی زہرا کے ساتھ ہوں گی. سننا چاہتے ہیں کون سی ہیں وہ 3 عورتیں؟ صلوات پڑھ دیجیے بر محمد. عزیزان محترم پیغمبر نے فرمایا سب سے پہلی عورت کہ جو میری بیٹی زہرا کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی وہ کون سی ہے؟ امرأۃ صبرت علی غربت زوجہا. سب سے پہلی وہ عورت کہ جو اپنے شوہر کی غربت پر صبر کرتی, اپنے شوہر سے بے جا خواہشات نہیں کرتی. یہی تو ہمیں پیغمبر نے بتلایا. جب جناب سیدہ کی رخصتی کرنے لگے تو کہا بیٹی زہرا تجھے رخصت تو کر رہا ہوں, لیکن یاد رکھنا جس گھر میں تو جا رہی ہے نا تیرا شوہر وہ علی ہے جو تیرے بابا کے بعد اس کائنات کا سب سے بڑا انسان ہے, سب سے عظیم انسان ہے. زہرا یاد رکھنا کبھی اپنے بابا کے بعد اپنے شوہر سے ایسی خواہش مت کرنا کہ وہ پوری نہ کر سکے اور پھر اسے شرمندگی ہو کہ میری بیوی نے مجھ سے خواہش کی تھی اور میں پوری نہ کر سکا. عزیزان محترم پیغمبر بتا رہے ہیں کہ ایک باپ کی یہ ذمہ داری ہے. فقط یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جب وہ اپنی بیٹی کو رخصت کرے تو اسے مال دنیا متاع سے پر کر کے بھیجے, متاع دنیا سے, بلکہ اصل ذمہ داری ہے کہ جب رخصت کرے تو اسے اپنے شوہر کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجے, باعث زحمت نہیں. عزیزان محترم تبھی تو ایک روایت میں جناب سیدہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ بابا جنتیوں کی غذا کیا ہے؟ پیغمبر نے بتایا. مومنوں کی غذا کیا ہے؟ پیغمبر نے بتایا. کہا آپ کے اہل بیت کی غذا کیا ہے؟ بابا 3 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا. پیغمبر نے فرمایا بیٹی زہرا تیرے اس سوال کے جواب میں محمد تجھے فقط اتنی سی بات بتا دیتا ہوں. تو ہمیشہ یہ کہتی رہا کر یا رب الاولین و یا رب الآخرین و یا ذو القوۃ المتین و یا راحم المساکین. جناب سیدہ انہی قدموں اپنے شوہر علی کے گھر واپس آتی ہیں. مولا کائنات ہے شوہر. مولا نے روک دیا یا جناب سیدہ اے حسن کی ماں تو گئی تھی اپنے بابا کے گھر, مجھے
مجھے بتا اپنے سوال کے جواب میں کیا لے کر آئی ہے؟ کیا علی جانتے نہیں تھے؟ علی جانتے تھے، ہمیں بتانا تھا۔ اے 1400 سال بعد آنے والی شیعہ عورتوں، سنی عورتوں، تم یہ جان لو کہ جب کبھی بھی تمہارے شوہر پر مشکل آ جائے تو ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑی رہنا۔ اب کیا ہوا؟ مولا کو جواب دیا جناب سیدہ نے، یا علی دنیا کے مسئلے کا حل لینے گئی تھی لیکن آخرت کے مسائل کا حل لے کر آئے۔ ذهبت للدنیا وجئت بالآخرہ، دنیا کے لیے گئی تھی لیکن آخرت کو لے کر آ رہی۔ تبھی تو اس کائنات کا سب سے بڑا امیر مولا متقیان جیسی ہستی فرماتے ہوئی نظر آتی ہے کہ لقد كنت انظر الیہا فتنکشف عنی الہموم والاحزان، کہ جب میں علی زہرا کے چہرے کی طرف نگاہ کرتا ہوں علی کی ساری تھکن اتر جاتی ہے، علی کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ آج کے دور میں کوئی شوہر یہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ آج کے دور میں بہت معذرت کے ساتھ جب باپ بیٹیوں کو رخصت کرتے دنیا کی ہر چیز دے کے بھیجتے، چاہے انہیں قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے، خود کو مشکل میں ڈال دیں اپنی بیٹی کی آسانی کے لیے، لیکن اپنی بیٹی کو یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا تمہیں اس گھر میں کیسے رہنا ہے، تمہاری کیا حق ہے تمہارے شوہر کے اوپر، اپنے شوہر کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، وہ تمہارا مجازی خدا ہوگا، یہ نہیں بتاتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں یہ باپ یا مائیں بیٹیوں کو تربیت نہیں دیتی کہ بیٹا جب تمہاری شادی ہونے لگے تمہاری افضل ترین عبادت تمہاری نماز ہے، اسے قضا نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں بتاتے، بیٹا میری مجبوری ہے، دیکھیں آپ کو بتانا ہے میں نے کہ جب تم پارلر جاؤ اور تیار ہو کے آؤ تو تمہارا کام بنتا ہے تم باوضو ہو کر جاؤ، کیونکہ تمہاری 2 نمازوں کا ٹائم اس کے درمیان آئے گا۔ مجھے آپ خود بتائیے عزیزان محترم، جس حلال رشتے کی بنیاد ہی گناہ پر ہو رہی ہے، بے حجابی پر ہو رہی ہے، وہاں پر آپ یہ کیسے امید کر سکتے کہ وہ رشتہ آگے تک چلے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ خود بتائیے۔ ہم تو فالوورز ہیں نا، ہم تو مقلد ہیں جناب زہرا کے، ہم نے تو جناب زہرا سے زندگی لی ہے، تو جناب زہرا نے تو ایسا نہیں کیا۔ صلوات پڑھ دیجیے بر محمد۔ عزیزان محترم، یہ باتیں سننے میں آپ کے لیے بہت عجیب ہے، بہت سخت ہے کہ آج کے دور میں، آج کے معاشرے میں جہاں دنیا کا المیہ یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت ہر چیز دی جا رہی ہے، وہاں پہ ہم کیسے ان کو یہ دیں؟ اپنی بیٹیوں کو سکھائیں کہ حجاب کریں، اپنی بیٹیوں کو سکھائیں کہ تمہارا یہ میک اپ، تمہاری یہ خوبصورتی، تمہاری یہ زیبائش، تمہاری یہ آرائش فقط تمہارے شوہر کے لیے ہے۔ جب وہ اپنے شوہر کے پاس پہنچتی ہے تو اسے ہر نامحرم چہرہ دیکھ چکا ہوتا ہے، کیا وہ اس قابل ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اسے دیکھے؟ پھر یہ آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ اس کا شوہر اس کو تمام حقوق دے گا؟ یہ آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ اس کے گھر میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ وقت کے امام کے ناصران میں شامل ہوگی؟ تھوڑا غور کیجیے ان باتوں پہ، یہ کہنے میں بہت سخت ہے لیکن زندگی بہت مختصر ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے بر محمد۔ خود دوسری عورت پیغمبر نے فرمایا ابھی رک جاؤ، ایک اور مرحلہ بھی باقی ہے، ایک منزل اور ہے کہ جہاں بھی میری بیٹی زہرا کے ساتھ جس عورت نے جانا ہے۔ کون سی عورت؟ پیغمبر نے فرمایا
امرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجہا، کہ وہ عورت کہ جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرتی ہے، وہ عورت میری بیٹی زہرا کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی، یہاں تک کہ میری بیٹی زہرا کے ساتھ اٹھے گی اور جنت تک پہنچ جائے گی۔ تانے کا جواب تانا نہیں ہے، غصے کا جواب غصہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اگر یہ موضوع لے کے آئے ہوں، میں جانتی ہوں کہ آپ بور ہو رہی ہوں گے، لیکن مجھے بتائیں آپ کو یہ کون بتائے گا؟ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ ہم کتنی کتابیں پڑھتے ہیں بتائیں مجھے، موبائل ہمارے ہاتھوں میں، کتنے یوٹیوب پہ ایسی مجالس سنتے ہیں، لیکن میری مجبوری ہے، میری گردن پہ حق ہے کہ یہاں پہ مجھے یہی باتیں بتانی ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، محمد و آل محمد بلند الصلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ معصوم سے حدیث ہے کہ وہ عورت کہ جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرتی ہے، اس کا مقام جنگ بدر و احد کے شہداء سے افضل، ان جتنا مقام۔ لیکن بہت متاسفانہ افسوس کے ساتھ ایک بات کہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں صرف یہ حدیث عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ پریشان نہیں ہوں آپ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ فقط یہ خواتین کے لیے، ایسی بھی احادیث موجود ہیں۔ متاسفانہ ہماری عورتوں کو آدھی حدیث سنائی جاتی ہے، ہمارے مرد سنا دیتے ہیں کہ حدیث موجود ہے کہ جو خواتین ہیں اگر وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر رات گزاریں گی تو ان کی تمام عبادتیں، تمام روزے، تمام نمازیں جو ہیں وہ اکارت چلی جائیں گی، ان کا ثواب ختم ہو جائے گا۔ تو میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ یہ حدیث صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ مردوں کو کہا گیا قرآن میں کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر حاکمیت دی گئی ہے، سپیریئر رکھا گیا ہے۔ لیکن سپیریئر رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عورت کے کوئی حقوق نہیں، عورت کے بھی حقوق ہے۔ بالکل یہی سیم الفاظ، بالکل یہی الفاظ مرد کے لیے بھی ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو اذیت دے کر، اس سے ناراض ہو کر رات گزارتا ہے، اس کی تمام عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ لیکن عزیزان محترم، مقصد جناب سیدہ ہے، جناب سیدہ کی راہ پر چلنا ہے۔ کوشش کیجیے اپنی زندگی میں ہر جگہ جناب سیدہ کی ذات کو لے کر آئیں، توسل کیا کریں۔ آج آپ کو میں ایک نماز بتاتی چلوں، وہ پڑھا کریں۔ جناب سیدہ کی ایک استغاثہ ہے، میرا ذاتی تجربہ ہے، کوشش ہوتی ہے آپ کو وہی بات بتاتی ہوں کہ جو میں خود جس پہ عمل کرتی ہوں، کہ ایک نماز ہے جسے نماز حاجت کہا جاتا ہے۔ آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے، جب بھی آپ کو کوئی مشکل ہو، بجائے اس کے کہ آپ کسی انسان سے استغاثہ کریں، کسی انسان کے سامنے واویلا کریں۔ اور اگر آپ کسی انسان کے سامنے واویلا کریں گے تو آپ کی اپنی اہمیت کم ہو جائے گی۔ تو آپ جناب سیدہ کو 2 رکعت نماز ہی دیا کریں نماز حاجت کی نیت سے، جیسے فجر کی نماز ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ نے واجب کی نیت نہیں کرنی۔ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز حاجت جناب زہرا کو ہدیہ کرتی ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر۔ 2 رکعت نماز ہے، بی بی کو ہدیہ کرنے کے بعد جب سجدہ شکر میں جائیں تو وہاں پر 70 دفعہ کہیں یا فاطمہ اغیثنی، یعنی اے فاطمہ پہنچے میری مدد کو، بیچاری کی فریاد رسی کیجیے، داد رسی کیجیے۔ اور یہ کوئی لیمٹ جو ہے مطلب ایسے نہیں ہے کہ آپ نے اس کو 70 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، لیکن معتبر ہے 70 مرتبہ پڑھیں۔ جب تک آپ کی توجہ جناب سیدہ کی طرف اور آپ کی روحانیت بڑھتی جاتی ہے آپ اس کو پڑھتے رہیے، کوئی ممانعت نہیں، لیکن کم سے کم 70 دفعہ۔ یقین کیجئے سجدے میں ادھر ہی سر رکھ کے آپ جناب سیدہ سے جتنی چاہیں باتیں کریں، وہ ماں ہے، کبھی بھی آپ کی حاجت کو رد نہیں کرے گی۔ میں اپنی بات بتاؤں، میری زندگی میں بڑی سے بڑی مشکل آئی، میں نے جناب سیدہ سے توسل کیا، اور یقین کریں وہ ناممکن بات ایسے حل ہوئی جیسے کہ یقین نہیں تھا کہ یہ حل ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے بر محمد۔ اللہم صل علی
عورت جو نامحرم سے پردہ کرتی ہے وہ میری بیٹی زہرا کے ساتھ ہوگی۔ نامحرم سے پردہ کرنا کیا مطلب؟ کہ اگر جناب سیدہ جیسی ہستی کے گھر کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور دستک کے وقت جب بی بی اندر سے پوچھتی ہے کون ہے، تو پیغمبر کہتے ہیں سیدہ میں آپ کا بابا محمد ہوں۔ تو کہا بابا دروازہ کھولتی ہوں، کہا نہیں بیٹا میرے ساتھ میرا صحابی بھی ہے۔ کہا بیٹا صحابی نابینا ہے، کہا بابا رکے حجاب کر لو، کہا بیٹا نابینا ہے اسے نظر نہیں آتا۔ جناب سیدہ فرماتی بابا وہ دیکھ نہیں سکتا، میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ وہ بیٹی کہ جس کے قریب نجاست تک نہیں آ سکتی، جس کے لیے انما یرید اللہ کی آیات اترتی ہے، وہ بیٹی جس کے در پر آ کر محمد اس آیت کی تلاوت کرتے، وہ بیٹی ہمیں بتا رہی ہے بابا وہ دیکھ نہیں سکتا، میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ عزیزان محترم، حیا مانگا کرے اپنے لیے کہ خدا ہمیں وہ نگاہیں عطا کرے کہ جو اس قابل ہو کہ جس کو ہم نامحرم کو نہ دیکھیں، اس قابل ہو جائیں کہ ہم اپنے امام کی زیارت کر سکیں۔ اگر ہم اپنی ان آنکھوں کو کسی نامحرم کی زیارت سے آلود کر دیں گے تو پھر یہ امید نہ رکھیے کہ آپ اور میں اپنے امام کی زیارت کر سکیں گے، کیونکہ ان آنکھوں کو پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی نامحرم کو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ٹی وی ہو یا موبائل ہو یا کسی طرح بھی، تو خدا ہمیں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، جبکہ ہمارا امام حاضر و ناظر ہے۔ یہ کیسے امید کر سکتے کہ ہم اپنے امام کے ناصران میں شامل ہو جائیں گے؟